زندگی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی خدمت بھی وہی کروں گا اور روزانہ لجپال آقا کے روضہ اطہر کا دیدار بھی کیا کروں گا۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا، سرکار کی بارگاہ میں حاضری بھی روز ہوتی، روزانہ لجپال آقا کا دربار بھی دیکھتے اور روزانہ درس حدیث بھی چلتا، سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا۔ ایک مرتبہ رات کا وقت ہے، بستر پر لیتے ہیں آرام کرنے کے لیے، آنکھیں بند ہوئیں، آنکھوں کا کیا بند ہونا تھا کہ قسمت جاگو، نبی کریم علیہ السلام کا دیدار ہو گیا۔ اتنی بڑی نعمت حاصل ہوگی کہ کیا کہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا تو خوشی سے بال بال جھوم اٹھا، پر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا عبدالحق میرا شہر چھوڑ دو، ہندوستان چلے جاؤ۔ دل میں خیال آیا کہ نبی کریم علیہ السلام کے روضہ اطہر کے دیدار کے لیے آیا، آج تو سرکار نے دیدار عطا فرما دیا، مہربانی فرمائی ہے، تو ساتھ حکم بھی فرما دیا واپس جاؤ، تو مجھے جانا ضرور ہوگا، اس لیے کہ عشق یہ نہیں کہ اس کی مانو، عشق یہ ہے کہ جو مصطفیٰ کہتے ہیں ان کی مانو۔ اب انہوں نے رستے سفر باندھا، کچھ عوام سے کچھ لین دین کرنا تھا کہ رات پھر آ گئی، اگلی رات پھر آئی نا، تو پھر آقا فرماتے ہیں کہ عبدالحق میرا شہر چھوڑ کر ہندوستان چلے جاؤ۔ اب اٹھے تو پھر خوشی سے جھومے اور ساتھ اپنے آپ کو جو سمجھایا اس کا ترجمہ خان وعدہ اعلیٰ حضرت نے کیا، اور کیا کمال کا ترجمہ کیا ہے کہ دے رہا ہے واپسی کا مشورہ پاتے ادب، ادب کہتا ہے تب چلو واپس چلو، دل کیا کہتا ہے دے رہا ہے واپسی کا مشورہ پاتے ادب، جی یہ کہتا ہے کہ نہ جا ان کا روزہ چھوڑ کر، لیکن جی کی نہیں مانی، آقا کی مانی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب رفتے سفر باندھتے کرتے اگلی رات پھر آ گئے، اب جانا ہے، کافی سالوں سے یہاں ہیں، واپس جانا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام تیسری رات پھر کرم فرما دیا، فرمایا عبدالحق ہمارا شہر چھوڑ کر ہندوستان چلے جاؤ۔ دل میں تھا نا کہ آیا تو یہاں ہوں، تو لجپال آقا تو دلوں کی جانتے ہیں، میں نہیں کہتا، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام آپ نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے صحابہ میں سے کسی کا رکوع سجدہ ٹھیک نہیں ہوا تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ نماز ٹھیک ٹھیک ادا کیا کرو، رکوع سجود ٹھیک ٹھیک کیا کرو، میں اللہ کا رسول مصلی امامت پہ ہوتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے کچھ خبر نہیں ہے، فواللہ مجھے اللہ کی قسم ہے ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، میں اللہ کا رسول ہوتا تو مصلی امامت پہ ہوں، وہاں سے میں تمہارے رکوع بھی دیکھا کرتا ہوں، تمہارے دلوں کی کیفیت بھی دیکھا کرتا ہوں۔ تو سرکار دلوں کے ارادے جانتے ہیں، اللہ اکبر۔ خیر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عبدالحق میرا یہ شہر مدینہ پاک چھوڑ کر ہندوستان جاؤ اور وہاں جا کے یہی کام کرنا ہے جو یہاں کر رہے ہو، وہاں جا کے میرے دین کی تبلیغ کرو، جہاں میں اللہ کے رسول کا تم روزانہ روزہ دیکھا کرتے تھے، ہندوستان جا کے میرے دین کی تبلیغ کرو، میں اللہ کا رسول روزانہ وہاں تمہیں اپنا دیدار کروا دوں۔ انہیں کہتے ہیں حضوری والے، اب شیخ محقق انہیں کہتے ہیں، اور یہ شاہ عبدالحق وہاں سے چلے مدینہ منورہ سے، ہندوستان کا ایک شہر ہے دہلی، وہاں گئے،
اس لیے آپ کو محدث ذیل بھی کہا جاتا ہے. وہاں آ گئے آپ دین کی خدمت شروع کر دی. سلسلہ چلتا رہا. روزانہ لجپال آقا کی بارگاہ میں حاضری. اور سرکار علیہ وسلم کی شان ہی کیا ہے, جس کو جیسے چاہیں نواز دیں. میرے مصطفیٰ کے حضور دادا صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ بعد ابن ابی شیبہ سے میرے مصطفیٰ علیہ السلام مکہ پاک میں داخل ہوئے. بعد ابن ابی شیبہ سے مکہ پاک میں, یہ جو ہے نا وہ صفا مروہ ان کے پرانے دروازوں کے نام ہے. وہاں سے داخل ہو کے سرکار مکہ پاک میں حتیم کے قریب تشریف لائے ہیں. میرے دادا صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ ایک شخص نبی کریم علیہ السلام کی گود میں لیٹا ہے, سر گود میں ہے. سرکار اس سے بڑا پیار فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں میں نے اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تیرا اور تیری امت کا, یہ تیرا اور میری امت کا امام اعظم ابو حنیفہ ہے. تو سرکار کتنا کرم فرماتے ہیں. اللہ اکبر. تو نبی کریم علیہ السلام نے روزانہ اپنا دیدار عطا فرمانا. ایک مرتبہ شیخ محقق دن میں کسی کام کے لیے نکلے. سیر کرتے 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 ایک خانقاہ پہ پہنچے, ایک ڈیرے پہ پہنچے. کیا دیکھا وہاں ملنگ بیٹھے ہوئے, وہ بڑی بڑی گولیاں رکھی ہوئی ہیں اور وہ ہم وہ کیا گوٹھی جا رہی ہے اور پی پڑائی جا رہی ہے. دیکھا ایک بابا وہ کیا نام وہ لنگا شنگا بیٹھا ہوا ہے, وہ سنبھالنا ہوا ہے بس. یہ کیا کرتے ہو؟ اور ہمارے پیر صاحب کہتے ہیں کوٹ کوٹ پیتیا کے رامنا گلا جی کیا ہونا, یہ تم غلط کہتے ہو. اتنا کہنا تھا کہ بابے کی آنکھوں میں جیسے خون نہیں کراتا ہو پی کیا بھنگ کا پی کیا. اور میں نہیں پیوں گا. حیران تو ہوئے کہ اس کو میرا نام کس نے بتایا, میں کہاں سے آیا ہوں, کیا سلسلہ ہے, اس کو کس نے بتایا. لیکن میں چلو عبدالحق پی پیالہ اچھا رہے گا وغیرہ بھگتنا پڑے گا. کیا بات کرتا ہے, یہ بھنگ ہے, نشہ ہے. نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا, میں نہیں پیتا. بات سن, کان قریب کا عبدالحق, روزانہ جو تم لجپال آقا کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہو نا, وہ حاضری چھین لوں گا مگر نہ پی پیالہ. اتنی بڑی نعمت کی بات وہ کر گیا, اتنی بڑی نعمت کی بات کر گیا کہ میرے جیسا ہوتا تو لڑکھڑا جاتا اور پتہ نہیں کیا سے کیا کر جاتا. آپ نے فرمایا جس نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کی حاضری سے روکنے کا کہہ رہا ہے, اسی آقا کا حکم ہے نشہ نہیں کرنا, میں نے نہیں. اس نے کہا عبداللہ اچھا رہے گا پی لے پیالہ, میں نہیں پی رہا. اچھا دیکھیں گے. آپ واپس آ گئے, کچھ جلال میں بھی تھے. رات جب حضوری کا وقت ہوا, غسل کیا, اچھے کپڑے پہنے. آج بھی لوگ جا رہے ہیں حج کے لیے, کچھ چلے گئے ہیں, کچھ جانے والے ہیں. یا اللہ اگلے سال ہمارا نام بھی ان میں کر دیں. تو جو جا رہے ہیں وہ سنیں, مدینہ طیبہ حاضری کا طریقہ کیا ہے, یہ بزرگوں نے جو بتایا. کیا طریقہ ہے حاضری کا؟ حاضری کا طریقہ یہ نہیں کہ بیگ اتارا کندھے میں رکھا اور بھاگ کر کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. حاضری کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنی ساری صفائی ستھرائی کرو. اگر نماز کا وقت قریب ہے تو جاؤ مسجد نبوی شریف میں, لیکن پہلے اپنے پیچھے نماز پڑھ کے واپس آ جاؤ. اور واپس آ کے غسل کرو, صفائی ستھرائی ساری اچھے طریقے سے کر کے. اعلیٰ قسم کے کپڑے, آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی میں وہ کڑھائی والے چھوٹے کپڑے پہن لیتا ہوں, مجھے شوق نہیں ہے, لیکن جب لجپال آقا کی بارگاہ میں جاتا ہوں تو ایسے کپڑے وہاں جا کے پہنتا ہوں. اس لیے عرض کرتا ہوں آقا آپ نے دیے دکھانے آیا ہوں, اچھے بھی لگتے ہیں, اس غلام کو دینے اچھے لگتے, مگر میں مجھے شوق نہیں ہے. خیر, تو اچھے کپڑے پہنو, خوشبو لگاؤ, پھر نکلو اپنے ہوٹل سے حاضری کے لیے, اور راستے میں غریبوں کو صدقہ کرتے جاؤ, کیونکہ صرف اپنا مالی کھانا کام نہیں ہے, غریبوں کے مدینے پاک کے غریبوں سے پیار کرنا بھی بہت بڑی بات ہے. پھر جب باب السلام سے داخل ہو جاؤ تو قبلہ والد صاحب نے جو ہمیں بتایا کہ بس ہاتھ تو آج کل باندھ نہیں دیتے, مجھے فرماتے ہاتھ باندھ دو, نظریں نیچی, اور تصور میں کیا کرو, یہ سوچو کہ ایک مجرم کو زنجیروں میں جکڑ کر, ہانپ کر, دھکیل کر اعلیٰ
سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے اور وہ مجرم دہائی دے رہا ہے یا رسول اللہ اب آپ ہی کرم کریں گے تو بات ہوگی، یا رسول اللہ آپ ہی مہربانی فرمائیں گے تو بات ہوگی۔ تو اگر بہت بڑا طریقہ ہے تو آپ نے بھی غسل کیا، کپڑے پہنے، اب چلے گئے، روزانہ جاتے تھے حاضری کریے، جب باہر ابھی اندر داخل نہیں ہوئے، باہر ہیں کہ وہ بابا پھر کھڑا ہے، ہاتھ میں ڈنڈا بھی ہے، ہاتھ میں پیالہ بھی اور پھر کھڑا گیا ڈنڈے کو، عبدالحق پی پیالہ، پیے گا تو اندر جانے دوں گا مگر میں اندر نہیں جانے دوں گا، بھنگ کا پیالہ تجھے پینا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا کیا بات کرتا ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ تو اس مقام تک کیسے پہنچا، کیا تیرے حالات ہیں، لیکن جہاں تک بات ہے بھنگ پینے کی، یہ نشہ ہے، میں اس کی بات نہیں مانتا، میں تو رسول اللہ کی بات مانتا ہوں۔ انہوں نے چونکہ فرمایا نشہ کرنے والی چیز حرام ہے اس لیے میں نہیں پیتا، اسے نہیں اندر جانے دیا، واپس آ گئے۔ ہم بھی آشکی کے دعوے دار ہیں، ہم سوچتے ہم کیا کرتے ہیں۔ دوسری رات شیخ محقق پھر تیار ہوئے اور جانے کے لیے وہاں پہنچے تو وہ بابا پھر کھڑا ہے، ہاتھ میں ڈنڈا ہے، پکڑا کہتا ہے تو اندر جانے دوں گا مگر میں اندر نہیں جانے دوں گا۔ فرمایا یہ بھنگ ہے، اس میں نشہ ہے، نہیں پیوں گا، میں نہیں جانے دیتا، نہ جانے دے، لیکن رسول اللہ کی شریعت کی مخالفت نہیں کروں گا۔ واپس آ گئے، تیسری رات پھر گئے، پھر وہ بابا آگے کھڑا ہے، بابا تھوڑا کیا وہ ڈنڈا اپنے کھڑکڑاتا ہے، کہتا ہے پی پہ اللہ عبدالحق پھر اندر جانے دوں گا مگر نہ نہیں جانے دوں گا۔ پر میں نہیں جانے دیتا، نہ جانے دے، پر رسول اللہ کی شریعت کے خلاف نہیں کروں گا۔ آج میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے پڑھے لکھے خطیر قسم کے لوگ، وہ علم جاننے والے لوگ کہ مدینے پاک ہی جانا ہے نا، خیر ہے کسی کا محرم مر کے تو جو خیر ہو، اللہ کے بندے غیر محرم کا محرم تو کیسے بن سکتا ہے، کیسے یہ سو سکتا ہے؟ بات ہوں میرے ساتھ میں قرآن مجید ہے، ممبر رسول کی جگہ پہ بیٹھا ہوں، میرے